بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فورتھ پلر ٹی وی USA کے لیے میں ہوں بیورو چیف اسلام آباد مظہر اقبال، اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کرنٹ سچویشن۔ ناظرین، کہا تو یہ گیا تھا کہ عام انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے میڈیا کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے، انتخابات سے جڑی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے ہمیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے، کیونکہ آپ کا حق ہے کہ ہر انفارمیشن آپ تک پہنچے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر انفارمیشن آپ تک پہنچائیں۔ اب جس دن عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا، اسی دن سے یہ بحث بھی شروع ہو گئی تھی کہ آیا عام انتخابات 8 فروری کو ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے۔ اس بحث کے شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوا تمام پولیٹیکل پارٹیز، یا یوں کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اکثریت پلس اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقے یہ نہیں چاہ رہے کہ ابھی الیکشن ہوں، اس لیے یہ بحث بھی جاری تھی۔ اب اس بحث کی جسٹیفیکیشن آ گئی ہے سامنے، وہ اس طرح سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی قریبی سمجھی جانے والی پارٹی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم پہ بننے والی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے تاکہ 8 فروری 2024 کو انتخابات کرانے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کو ملتوی کیا جائے اور انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے۔ اس بات کا یہ درخواست سپریم کورٹ میں دینے کا اصولی فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، جس کے سربراہ ہیں جناب پرویز خٹک صاحب، اس پارٹی نے اصولی فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کل یعنی جمعہ کو، جمعۃ المبارک کو پرویز خٹک صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس دن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی کہ 8 فروری کے انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کو آگے لے جایا جائے۔ وجہ شاید یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت سردی بہت زیادہ ہوگی، برف پڑی ہوگی، اور ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ انتخابات میں ووٹ ڈال سکے، ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا، اس لیے تاریخ کو آگے کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ درخواست سامنے آتی ہے تو سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اس سے پہلے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ چکی ہے کہ یہ تاریخ پتھر پر لکیر ہے اور اس تاریخ سے آگے انتخابات کو نہیں لے جایا جائے گا، لیکن جن کے اشارے پہ، جن کی منشا پہ، جن کے مبینہ طور پہ کہنے پہ یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے، ان کی رائے کو نظر انداز کرنا بھی کچھ زیادہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ ہماری عدلیہ جس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ کچھ زیادہ مضبوط عدلیہ نہیں ہے، اس کے لیے تو قطعی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ آگے ہو جائے، اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کا نام نواز شریف ہے اور اس کو بہت سے وعدے وعید کرا کے، یقین دہانیاں کرا کے پاکستان لایا گیا تھا، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ آگے کی جائے اور کم سے کم 6 ماہ آگے کی جائے۔ نواز شریف صاحب کا کیا آئندہ منصوبہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج جمعرات کو کہ سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ سیولینز کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا، اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور سندھ حکومت کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے، اور شہداء جو فورم ہے ان کی طرف سے چیلنج کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرتی ہے اور کیا فیصلے کو تبدیل کرتی ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ تبدیل ہوا تو 100% اس بات کا امکان ہے کہ 9 مئی سے جڑے ہوئے جو مقدمات ہیں، چاہے وہ بوگس ہیں، جعلی ہیں یا غلط ہیں، وہ فوجی عدالتوں میں زیر سماعت آ سکیں گے، اور اس پہ عمران خان خاص طور پہ جو ہیں ان کے مقدمات ہیں، اور کیا ان کو فوجی عدالتیں سزا دے سکیں گی یا نہیں۔ میں نے یہ آپ سے کہا کہ نواز شریف صاحب اب آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں وہ آئے، اور جس کو رینٹ جلسہ تمام لوگ کہتے ہیں، میں ہی نہیں باقی لوگ بھی اس کو رینٹ جلسہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورے پاکستان سے پیسے دے کے لوگ بلوائے گئے تھے، اور اس جلسے کا کوئی امپیکٹ نہیں اتنا ہوا تھا۔
اور پھر ابھی تک یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں. میں نے کل بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ نواز شریف صاحب ابھی تک پاکستان میں جو عوام کا سامنا ہے وہ نہیں کر پا رہے. بہرحال گزشتہ روز وہ گئے تھے کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں انہوں نے باپ سے ملاقات کی تھی، باپ پارٹی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی سے ملاقات کی تھی. اور اس پہ بھی بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ماضی کی ایک بڑی پارٹی رہی ہے، اس کو باپ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، باپ کو آنا چاہیے تھا. تو لیکن اس کے باوجود وہ گئے ہیں، وہاں بھی کوئی زیادہ اچھا تاثر نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے پاکستانی خواتین کے حوالے سے ایک دفعہ پھر گندی زبان استعمال کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں آنے والی خواتین کو اپنے نشانے پہ رکھا ہے. حالانکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی معزز خواتین ہیں، ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور ان کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسوں میں جو اعضاء کی شاعری ہے اس کو وہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. بہرحال اب نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان میں انہوں نے اپنا جو چہرہ ہے وہ چہرہ نمائی کر دی ہے. بلوچستان کے ڈرائنگ رومز میں بھی نواز شریف ہوئے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا کا رخ کریں. خیبر پختونخوا جانے کے حوالے سے نواز شریف صاحب کوئی زیادہ پر اعتماد تو دکھائی نہیں دیتے. ویسے تو وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں عوام کا سامنا کرنے کے حوالے سے پر اعتماد دکھائی نہیں دیتے، لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 95% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور نواز شریف کے لیے 1% بھی چانس شاید وہاں پہ بمشکل بنے گا، کیونکہ وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، آفتاب شیرپاؤ ہیں، پھر اب پرویز خٹک صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو نواز شریف صاحب کے حصے میں شاید 1% عوام بھی نہ آئے جو کہ ان کی حمایت کر رہے ہوں. آنے والے 1-2 دن میں پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا وہ عوامی جلسے سے کوئی خطاب کریں گے، یا کہ ان کی سیاست خیبر پختونخوا میں بھی ڈرائنگ روم ہی تک محدود رہے گی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بڑی تکلیف کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ادارے ہیں ان کی اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے جن 2 بڑے سیاستدانوں کو پاکستان میں سب سے زیادہ جان کا خطرہ ہے، ان میں سر فہرست ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کی سیکیورٹی کو بڑھانے کے حوالے سے بھی اقدامات کر لیے ہیں، اور ان سے مسلسل وہ رابطے میں ہیں کہ آیا آپ ان اقدامات سے خوش ہے یا نہیں ہے. ایک بہت بری خبر ہے جی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کہ وہ ڈالرز جس کو کہ نگران حکومت نے یا ہمارے طاقتور حلقوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قیمت کو نیچے لایا تھا، وہ ایک دفعہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور 280 کا فگر جو ہے وہ کراس کر گئی ہے. پچھلے دنوں میں ڈالر جو ہے وہ 250 کے آس پاس تھا. ایک دم سے ڈالر کی قیمت میں 30-32 روپے کا اضافہ جو ہے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے معیشت کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ IMF کا جائزہ مشن جو ہے اس نے مذاکرات کیے ہیں، اس کے مذاکرات جاری ہیں. پاکستان کو ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے آئندہ قسط ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. ایک اور چیز جو کہ پاکستان کی کرکٹ سے جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں کوئی زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، بلکہ بہت بری کارکردگی دکھائی. پاکستان کے سٹار بیٹسمین جو بابر اعظم ہے وہ نہ صرف کپتانی اچھی نہیں کر سکے بلکہ ان کی اپنی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں رہی. ٹھیک ہے انہوں نے تینوں فارمیٹ سے جو کپتانی ہے اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اور ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے. ریپلیسمنٹ پہ بھی پاکستان کے جو کرکٹنگ حلقے ہیں، کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے جو حلقے ہیں، ان میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک فاسٹ بالر جس کا نام شاہین آفریدی ہے اس کو پاکستان کی جو مختصر فارمیٹ کی کرکٹ ہے اس کا کپتان بنا دیا گیا ہے. ان کا کوئی زیادہ تجربہ بھی ابھی نہیں ہے، اور ان کا ٹیمپرامنٹ بھی کپتان کے حوالے سے نہیں ہے. ان کو کپتان اگر بنایا گیا ہے مختصر فارمیٹ کی کرکٹ کا، تو اس کے پیچھے سب سے جو بڑی
सिफारिश है या सबसे बड़ा जो हाथ है वो शाहिद अफरीदी का है, और शाहिद अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी के ससुर है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट में एक दफ़ा फिर अकरबा परवरी हो रही है। और शाहिद खान अफरीदी के हवाले से आप सब जानते हैं, उनकी नेक तमन्नाएं, उनकी मोहब्बतें, उनकी सियासी वफादारियाँ, वो सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के दबाव पे, सिफारिश पे, प्रेशर पे शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तलिफ फॉर्मेट का जो क्रिकेट है उसका कप्तान बना दिया गया है, और लोग कुछ से ज़्यादा खुश नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा इम्तहान जो है आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप में होगा। देखना होगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं जो उनसे की जा रही हैं, या जिन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता, ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट को समझने वाले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि शाहीन शाह अफरीदी अभी इतने मैच्योर नहीं है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट की क़यादत सौंप दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान है जी, यहाँ पे अनवारुल्लाह काकड़ को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, तो शाहीन शाह अफरीदी तो फिर भी पाकिस्तान के दुनिया के बल्कि नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। अगर बात करते हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की, तो वहां भी एक अजीब सा फैसला किया गया है। शान मसूद एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी होती है, कभी नहीं अच्छी होती, लेकिन वो तसलसल से टीम का हिस्सा कभी भी नहीं रहे। इन आउट चलता रहता है उनका, कभी टीम के अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, ज्यादातर बाहर होते हैं, कम अंदर होते हैं। अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है, और कहा जाता है ना कि सर मुड़ाते ही औले पड़े। जो ही उनको कप्तान बनाया गया है, आइंदा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ गई है, बहुत कड़ा इम्तहान होगा कि शान मसूद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह से दुनिया के सामने लाते हैं। आया ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं क्या? पाकिस्तान टीम जो कि इस वक्त बज़ाहिर टूटी फूटी बिखरी हुई टीम है, उसको ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में वो यकजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो क्रिकेट की बात थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे ये करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से बातें होना शुरू हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको 2 मजीद मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वाकफान हाल मुसलसल ये कह रहे हैं कि नवंबर के आखिर में इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान पाकिस्तान के अवाम को जो है वो लीड करेंगे और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मौजूद होंगे। डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो फिर ये कहा जा सकेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। अदरवाइज इस वक्त फील्ड तो शायद नजर आ रही है, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।